اور ایسے میں افسوسناک خبر جو ہم تک پہنچی ہے اٹلی سے، جہاں ویٹیکن نے بتایا ہے کہ پاپائے روم پوپ فرانسس کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا طویل علالت کے بعد دنیا سے چل بسے ہیں، انتقال کر گئے ہیں۔ پوپ نے گزشتہ روز جو عارضی صحت انہیں ملی تھی، ڈبل نمونیا کا شکار تھے، کچھ عرصے تک اسپتال میں زیر علاج رہے، حال ہی میں ان کی واپسی ہوئی تھی۔ گزشتہ روز بیلکنی میں آئے، مختصر پیغام دیا، اپنی علالت کے باعث وہ تقریبات میں شریک نہیں ہو سکے۔ ایسٹر کی تقریبات گزشتہ روز بنائی گئی تھی جس میں انہیں آخری بار دیکھا گیا تھا۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا انتقال کر گئے ہیں۔ 88 برس ان کی عمر تھی۔ 17 دسمبر 1936 کو ارجنٹینا میں وہ پیدا ہوئے۔ ان کو ڈبل نمونیا کی شکایت موجود تھی، جس کے بعد وہ کافی عرصے علیل تھے اور چند روز قبل ہی وہ صحت یاب ہو کر ڈسچارج بھی ہوئے تھے۔ کل ایسٹر کی تقریبات میں انہوں نے لوگوں سے ملاقات کی، جیل میں قیدیوں سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور آج 21 اپریل 2025 کو وہ صبح انتقال کر گئے۔ پوپ فرانسس رومن کیتھولک چرچ کے پہلے لاطینی امریکی رہنما بھی تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پوپ فرانسس طویل بیماری کے بعد چند روز قبل ہی صحت یاب ہو کر اسپتال سے ڈسچارج بھی ہوئے تھے اور پوپ فرانسس نے اتوار کو ایسٹر کے موقع پر لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی تھی۔ پوپ فرانسس کا اصل نام خورخے ماریو برگولیو ہے۔ 17 دسمبر 1936 کو ارجنٹینا کے شہر بیونس آئرس میں وہ پیدا ہوئے تھے۔ 88 سالہ پوپ فرانسس کو 14 فروری کو سانس کی شدید تکلیف کے باعث اسپتال داخل کیا گیا تھا۔ نمونیا کی شکایت تھی۔ نمونیا کے باعث 5 ہفتے اسپتال میں گزارنے کے بعد پوپ فرانسس گزشتہ ماہ ویٹیکن لوٹے تھے۔ وہ صحت یاب ہو کر چند روز قبل ہی ڈسچارج ہوئے تھے ہسپتال سے اور کل ایسٹر کی تقریبات بھی انہوں نے لوگوں سے ملاقات کی، جیل میں قیدیوں سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور آج 21 اپریل 2025 کو وہ صبح انتقال کر گئے ہیں۔ پوپ فرانسس نے بہت بار غزہ میں جنگ بندی پر بھی بات کی تھی۔ غزہ کے حوالے سے پوپ فرانسس نے گزشتہ روز بھی، ایسٹر کے روز بھی یہ پیغام دیا تھا کہ فوری جنگ بند کی جائے، تمام یرغمالی رہا کر دیے جائیں اور غزہ میں موجود جو بھوکے پیاسے افراد ہیں ان تک امداد پہنچائی جائے، جو بیمار ہیں انہیں طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ جنگوں سے نفرت اور امن سے محبت کا پیغام ہمیشہ پوپ فرانسس کی جانب سے دیا گیا۔ اخوت، رواداری، بھائی چارہ، مذہبی رواداری، یہ وہ پیغام ہے جو پوپ فرانسس کی جانب سے ہمیشہ پاپائے روم کی حیثیت سے دیا گیا۔ 17 دسمبر 1936 کو ارجنٹینا میں بیونس آئرس میں پیدا ہوئے۔ لاطینی امریکہ سے تعلق رکھنے والے پہلے پاپائے روم تھے۔ اس کے علاوہ ان کی جانب سے مختلف مواقع پر محبت، امن کا پیغام دیا گیا۔ گزشتہ روز ایسٹر کا تہوار تھا اور ایسٹر کے تہوار میں عموماً جب یہ تہوار آتا ہے تو پاپائے روم ایسے میں اصلاح خانوں اور جیل خانوں کا دورہ کیا کرتے، قیدیوں سے ملاقات کرتے اور ایک رسم کے طور پر ان کے پیر دھلوایا کرتے تھے۔ گزشتہ روز اپنی بیماری کے باعث وہ ویل چیئر پر تھے اور وہ گزشتہ روز کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جب وہ ویل چیئر پر بیلکنی میں آئے ویٹیکن سٹی میں اور انہوں نے وہاں موجود جو کیتھولک مسیحی ہے انہیں ہاتھ ہلا کر ان کے استقبال کا جواب دیا۔ ڈبل نمونیا کے باعث انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ حال ہی میں اسپتال سے واپس آئے تھے۔ قیاس آرائیاں جس دوران وہ اسپتال میں تھے مختلف جنم لے رہی تھیں، ویٹیکن کی جانب سے بار بار تردید کی گئی اور بتایا جاتا رہا کہ پوپ فرانسس روبہ صحت ہیں اور اس کا عملی مظاہرہ بھی ہم نے دیکھا جب وہ اسپتال سے ویٹیکن سٹی واپس منتقل ہوئے اور وہاں پر انہوں نے گزشتہ روز بھی بیلکنی میں آ کر لوگوں کے نعروں کا ہاتھ ہلا کر جواب دیا۔ آج طویل علالت کے باعث انتقال کر گئے ہیں۔ گزشتہ روز قیدیوں کے اصلاح خانے کا انہوں نے مختصر دورہ کیا، عذر پیش کیا کہ وہ اپنی بیماری کے باعث چونکہ ویل چیئر پر تھے، سخت نقاہت کا شکار تھے، تو وہ جو مذہبی رسم ہے اصلاح کے طور پر اصلاح خانے میں قیدیوں کے پیر دھلانے کی وہ نہیں بجا لا سکتے، اس کا عذر انہوں نے پیش کیا۔ تاہم انہوں نے وہاں قیدیوں سے ملاقات کی اور انہیں اچھے کاموں اور نیکیوں کی جانب مائل کیا۔ افسوسناک خبر آپ کو دے رہے ہیں، پوپ فرانسس 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔
पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोप फ्रांसिस तवील बीमारी के बाद चंद रोज़ कबल ही सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पोप फ्रांसिस ने इतवार को ईस्टर के मौके पर लोगों से मुलाकात भी की, जेल में कैदियों से मुलाकात की। उन्होंने 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना में वो पैदा हुए। उनको डबल नमूनिया की शिकायत थी, जिसके बाद वो काफ़ी अरसे अलील थे और वो चंद रोज़ कबल ही सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए थे। पोप फ्रांसिस का असल नाम होर्खे मारियो बर्गोलियो है। 17 दिसंबर 1936 को पैदा होने वाले पोप फ्रांसिस आज अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस आयरस में वो इंतकाल कर गए हैं। पोप फ्रांसिस 2013 में रोमन कैथोलिक चर्च के सरबराह भी थे। पोप फ्रांसिस इससे पहले अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरस के आर्चबिशप थे। 88 साला पोप फ्रांसिस को 14 फरवरी को सांस की शदीद तकलीफ के बायस अस्पताल दाखिल किया गया था। नमूनिया की शिकायत थी और नमूनिया की वजह से उनको अस्पताल में कुछ दिन के लिए एडमिट रखा और कुछ दिन के बाद वो ठीक हुए, सेहतयाब होकर डिस्चार्ज भी हो गए थे अस्पताल से। कल ईस्टर की तकरीबात भी उन्होंने लोगों से मुलाकात की, जेल में कैदियों से भी उन्होंने मुलाकात की और आज 21 अप्रैल 2025 को वो सुबह इंतकाल कर गए हैं। पोप फ्रांसिस 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना में पैदा हुए थे। पोप फ्रांसिस 2013 में रोमन कैथोलिक चर्च के सरबराह बने थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 88 साला पोप फ्रांसिस को 14 फरवरी को सांस की शदीद तकलीफ के बायस अस्पताल दाखिल किया गया था। नमूनिया के बायस 5 हफ्ते अस्पताल में गुजारे उन्होंने और उसके बाद गुज़श्ता माह वेटिकन वापस लौटे थे और कल ईस्टर की तकरीबात भी उन्होंने लोगों से उन्होंने मुलाकात की, जेल में कैदियों से भी मुलाकात की और आज वो सुबह इंतकाल कर गए हैं। पोप फ्रांसिस हमेशा ये पैगाम देते कि अपने नफ्स में झांकें। गुज़िश्ता रोज़ जो ईस्टर के मौके पर शहर के नाम और दुनिया के नाम पैगाम था, उसमें भी उन्होंने एक बार फिर फ़लस्तीन के हवाले से, ख़ास तौर पर गज़ा में जारी इसराइली जारहियत के हवाले से कहा कि फ़ौरी तौर पर जंग बंद की जाए और बेगुनाह मासूम लोगों को जिन तक खाने पीने की अशिया रोकी गई हैं, उन्हें खाने पीने की अशिया, ज़रूरी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। यरगमालियों की रिहाई का भी गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने पैगाम दिया था। ईस्टर के मौके पर पैगाम दिया जाता है पापा रोम की जानिब से, जिसे शहर के नाम और दुनिया के नाम कहा जाता है। उस पैगाम में भी उन्होंने ख़ास तौर पर फ़लस्तीन का, गज़ा के मज़लूमों का ज़िक्र किया था। होर्खे मारियो बर्गोलियो 1936 में 17 दिसंबर को ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना में पैदा हुए और 13 मार्च 2013 में उन्होंने पापा रोम का मनसब संभाला था। गुज़िश्ता रोज़ के मनाज़िर आप देख सकते हैं, जब वेटिकन सिटी में आने वाले कैथोलिक मसीहियों को उन्होंने उनके नारों का, उनके खैर मक़दमी कलिमात का जवाब दिया। कुछ देर के लिए बैल्कनी में तशरीफ़ लाए और ये मनाज़िर गुज़िश्ता रोज़ के हैं। ये उनकी आखिरी पब्लिक अपीयरेंस कही जाए तो बेजा गलत ना होगा। उन्होंने हमेशा कमज़ोरों के लिए आवाज़ बुलंद की। उन्होंने हमेशा मज़हबी रवादारी और यकजहती का पैगाम दिया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि अपने नफ्स में झांके, निकलें, कमज़ोरों की मदद करें, लोगों से राब्ते करें। उन्होंने कैथोलिक मसीहियों को पैगाम दिया कि चर्च आमद रफ्त बढ़ाएँ, वहाँ लोगों से मिलें, अपने भाइयों से मुलाकात करें और उनसे मोहब्बत का इजहार करें, उनके दुख दर्द के बारे में जानें और उनके काम आने की कोशिश करें। जो अभी एक मनाज़िर आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ मनाज़िर आप देख रहे हैं, मरीज़ों को लाया जाता था। रूहानी पेशवा है कैथोलिक मसीहियों के, उन्हें पापा रोम से दुआ के लिए लाया जाता था, उनसे मुलाकात के लिए लाया जाता था। तो पोप उनके माथे पर बोसा देते थे, चेहरे पर बोसा देते थे। उन बच्चों के माथे पर, स्पेशल बच्चे थे बीमारी का शिकार, और उनके हक़ में दुआ किया करते थे। गुज़िश्ता रोज़ पैगाम पढ़ने के मनाज़िर आपने देखे जब उन्होंने बैल्कनी में व्हील चेयर पर मौजूद थे, लेकिन ईस्टर के मौके पर जमा होने वाले कैथोलिक मसीहियों के लिए पैगाम शहर के नाम और दुनिया के नाम पढ़कर सुनाया था। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस होर्खे मारियो बर्गोलियो 88 साल की उम्र में चल बसे हैं। इस हवाले से वेटिकन सिटी ने अलामिया भी जारी कर दिया है। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे। वो तवील बीमारी के बाद चंद रोज़ कबल ही
صحت یاب ہو کر ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے تھے۔ 88 سالہ پوپ فرانسس کو 14 فروری کو سانس کی شدید تکلیف کے باعث اسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ وینٹیلیٹر پر وہ موجود تھے۔ نمونیا کی شکایت بھی تھی۔ نمونیا کے باعث 5 ہفتے اسپتال میں گزارنے کے بعد پوپ فرانسس گزشتہ ماہ ویٹیکن لوٹے تھے، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق پوپ فرانسس نے اتوار کو ایسٹر کے موقع پر لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی تھیں۔ اس موقع پر انہوں نے جیل میں قیدیوں سے بھی ملاقاتیں کی تھیں، اور انہوں نے ایسٹر کے موقع پر غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ پوپ فرانسس کا اصل نام خورخے ماریو برگولیو ہے۔ پیٹر جیکب انسانی حقوق کے کارکن اور کیتھولک مسیحی بھائی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ پیٹر جیکب صاحب، پہلے تو ہماری جانب سے تعزیت قبول کیجئے پاپائے روم کے چل بسنے پر، اور اپنے جذبات کا اظہار کیجئے۔ پورے پاکستان میں لوگ آپ کو سن رہے ہیں۔ جی، پوپ فرانسس کو ایک ایسے درویش کے طور پہ یاد رکھا جائے گا جو باوجود یہ کہ کلیسیا کے اعلیٰ ترین درجے پر تھے اور وہ رسولی گدی پہ بیٹھے تھے، لیکن وہ ایک درویش صفت آدمی تھے، اور انہوں نے عام لوگوں کے لیے، قیدیوں کے لیے، مہاجرین کے لیے، جنگ کے ستائے ہوئے لوگوں کے لیے، غزہ میں سمیت ایسے لوگوں، ان کے لیے اپنی آواز بلند کی اور اپنا پوزیشن کو استعمال کیا۔ اس پیرانہ سالی میں بھی 80 سال سے زیادہ عمر پائی انہوں نے، اور وہ دنیا میں پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر امن کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ اسی لیے دنیا بھر میں بلا امتیاز مذہب لوگ ان کو پیار کرتے تھے، ان کو ایک ایسی امید کی کرن کے طور پہ دیکھتے تھے جو دنیا میں جب جہاں کے جنگ ہے اور بدحالی ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، اس میں ایک روشنی کے مینار کے طور پر انہیں دیکھا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ ساری دنیا کے لیے بڑی سوگوار کرنے والی خبر ہے۔ ارے پیٹر صاحب، یہ ہم نے پیغام سنا پوپ فرانسس کا، کہتے ہیں اپنے نفس میں جھانکو، اپنے گھر سے نکلو، چرچ جایا کرو، لوگوں سے ملا کرو، ان کے دکھ درد تکالیف بانٹا کرو، لوگوں کے کام آیا کرو۔ ہمیشہ مذہبی رواداری کا، یکجہتی کا، اخوت کا، بھائی چارے کا درس دیا گیا، درویشانہ زندگی کو، عاجزانہ زندگی کو ترجیح دی۔ جی بالکل، ایک صفت ہے درویش لوگوں کی کہ وہ نہ جمع کرتے ہیں اور نہ طمع کرتے ہیں۔ یہ خاصیت خاص طور پر پوپ فرانسس میں پائی جاتی تھی۔ وہ باوجود اس کے کہ یہ عہدہ اتنا زیادہ اہم ہو گیا ہے، ایک سربراہ ریاست چھوٹی سی جو ویٹیکن ہے اس کے سربراہ کی حیثیت بھی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ اثر و رسوخ ہوتا ہے، اس کو وہ اپنے کام خود کرتے تھے، اور اپنی زندگی انہوں نے کسی بڑے محل کی بجائے انہوں نے اپارٹمنٹ میں گزارنے پر ترجیح دی، اور عام لوگوں سے ملنا، پیار کرنا، بچوں سے اور ایسے لوگوں سے جو معاشرے کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کے آنسو پہنچنے کا کام، یہ پوپ فرانسس کی خوبی تھی۔ پیٹر جیکب صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ پوپ فرانسس نے اپنے پیچھے لیگیسی چھوڑی ہے؟ جی ہاں، انہوں نے کافی زیادہ کلیسیا کے اندر بھی نئی سوچ، خاص طور پر ماحولیات کے جو مسئلہ ہے اس کے اوپر خصوصی دستاویزات کام تیار کروائیں اور کام تیار کیا، اور بتایا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کا فرض کیوں ہے کہ وہ اس کائنات کا خیال بھی رکھیں، اور فطرت کے جو تحفے ہیں ان کو اپنے محفوظ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں سے بانٹیں بھی۔ تو باوجود اس کے کہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی خراب رہی ہیں اس دور میں بھی، اور ان کی طاقت اس عمر میں اتنی نہیں تھی، انہوں نے ایک لیگیسی اس طرح سے تیار کی کہ بہت سے ایسے لوگوں کو جو ان کی سوچ کو سمجھتے تھے اور اسی سوچ کو شیئر کرتے تھے، ان کو بہت اچھے ذمہ داریاں بھی دیں، اور جو کیوریا ہوتی ہے اس کو بھی ایکسپینڈ کیا، جو جیسے پاکستان سے اس وقت کارڈینل جوزف کوٹس ایک طرح سے وہاں پہ پوپ صاحب کی کیوریا میں شامل ہوتے ہیں، تو اس طرح پاکستان کی ایک نمائندگی بھی ہو جاتی ہے بین الاقوامی کلیسیا میں۔ ٹھیک ہے پیٹر جیکب صاحب، ہم نے ایک رسم دیکھی ہے، مذہبی رسم ہے کہ ایسٹر کے دن اصلاح خانوں کا، جیل کا دورہ کرتے ہیں پوپ، اور وہاں قیدیوں کو اصلاح احوال کا مشورہ دیتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ساتھ ہی ان کے پیر دھلاتے ہیں، عقیدت سے چومتے ہیں۔ عاجزی کی بھی ایک یہ رسم ہے، یہ ریت ہے، اور ان کی اصلاح احوال کا بھی ایک طریقہ ہے، اس بارے میں بتائیے گا۔
جی، یہ جو ایسٹر ہے یا پاشکا کی عید، یہ اس سے پہلے جو ہفتہ ہے اس کو پاک ہفتہ کہا جاتا ہے، اور ہر روز خصوصی عبادات ہوتی ہیں. خاص طور پر جمعرات کے دن جب آخری فصح یا آخری کھانا حضرت عیسیٰ نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کھایا، تو اس وقت انہوں نے یہ رسم کا اجرا کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے روٹی توڑا کرو. خداوند کی موجودگی خداوند لوگوں کے درمیان ہوتا ہے جو اس طرح سے. تو یہ کیونکہ رسم ویسے تو یہ پاک شراکت کی وہ دہرائی جاتی ہے تقریباً روزانہ دنیا بھر میں، لیکن جمعرات پاک ہفتے میں پاؤں دھونے کی رسم بھی ہوتی ہے. تو پوپ فرانسس نے اس بات کا انتخاب کیا کہ انہوں نے وہ سینٹ پیٹرز بیسیلیکا کی بجائے، جو کہ ایک بڑی شاندار عمارت ہے اور اس کی ایک گرانجر بھی ہے، اس کی بجائے وہ جایا کرتے تھے خاص طور پر قیدیوں سے، اور وہ اکثر ان میں جو ہے بے وطن لوگ ہوتے ہیں، تارکین وطن ہوتے ہیں، تو وہ ان سے اپنی اس طرح سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے. گویا کہ ایک نمونہ دینا تھا باقی لوگوں کو، ایک مثال بننا تھا کہ اس طرح سے معاشرے کے نظر انداز کیے ہوئے طبقات، پچھڑے ہوئے لوگ، ستائے ہوئے، جرم سے نفرت، مجرم سے نفرت نہیں کرنی، جرم سے نفرت کرنی ہے. جی بالکل. بہت شکریہ، بہت شکریہ پیٹر جیکب بھائی آپ سے. تمام مسیحی کیتھولک مسیحی بھائیوں سے ہم اس افسوسناک واقعے پر تعزیت کا اظہار کرتے ہیں دنیا بھر میں جو موجود ہیں، خاص طور پر جو پاکستانی کیتھولک مسیحی دکھ پر ہم گہرے صدمے اور افسوس کا اظہار جیو نیوز کی جانب سے پیش کرتے ہیں.